الحمدللہ آج 20 دسمبر 2020 کو قرآن کلاس نمبر 59 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے آنورڈ انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے۔ وہی غزوہ احد کی جو کمنٹری ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، آیت نمبر 161 سے لے کر 180 تک مسلسل۔ اسی سلسلے میں ایک اور آیت مبارکہ آ رہی ہے، آیت نمبر 172۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ کہ جنہوں نے پکار سن لی اللہ اور اس کے رسول کی، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو خود بھی زخم لگ چکے تھے۔ یہ یعنی غزوہ احد کے اندر کئی لوگوں کے قریبی رشتہ دار بھی شہید ہوئے، غم کی کیفیت تھی، واضح فتح شکست میں بدل گئی، حتیٰ کہ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دانت شہید ہوئے، خون کا ایسا فوارہ چھوٹا کہ آپ علیہ السلام کی شہادت کی افواہ بھی پھیل گئی۔ ایسی صورتحال میں خالد ابن ولید جو کافروں کی طرف سے آئے تھے، ان کا تو ارادہ تھا کہ مسلمانوں کی اس جمعیت کو کچل دیا جائے، لیکن ابو سفیان کا مشورہ یہ تھا کہ ہم نے چونکہ بدلہ لے لیا ہے بدر کا، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، کیونکہ مسلمان پہاڑ کے اوپر پناہ لے چکے تھے، یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ اوپر سے پتھر پھینکیں گے تو ان کا بھی نقصان ہوگا، تو وہاں سے چل دیے۔ پیچھے کتنے مسلمان شہید ہو چکے تھے، غم کی کیفیت تھی۔ نبی علیہ السلام چونکہ ایک جنگجو لیڈر بھی تھے، جہاں پر آپ پیغمبر تھے، آپ علیہ السلام ایک کامیاب سیاستدان بھی تھے۔ آج تو سیاست بدنام ہو چکی ہے، حالانکہ یہ تو اسلام کا حصہ ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو نبی علیہ السلام کا ایک ویژن تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کافر واپس آ کے پھر دوبارہ مسلمانوں پہ حملہ کر دیں، اور واقعی آپ علیہ السلام کی یہ اسیسمنٹ درست تھی۔ تھوڑی دور واپس جانے کے بعد ابو سفیان کا ارادہ بھی ہوا کہ ہم واپس آ کے تو ان کا قلعہ کما مکمل طور پہ کر دیں، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سے ندا لگائی تو 70 اصحاب ایسے تھے جو والنٹیئرلی تیار ہوئے اس بات کے لیے کہ ہم اب کافروں کے پیچھے جائیں گے، تاکہ اگر ان کے کہیں دماغ میں بھی واپس آنے والی بات ہے نا تو وہ روب کھا جائے کہ یہ ہمارے پیچھے آ گئے ہیں، مراد یہ کہ یہ ہم سے اب بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو ان پہ روب بیٹھ جائے۔ اب یہ بڑا اچھا مشورہ تھا نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ تو 70 اصحاب تھے جنہوں نے لبیک کہا، اور نبی علیہ السلام نے ان کا قافلہ روانہ کیا۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، سیدنا عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ تعالی، جو سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر صحابی کے بھائی ہیں چھوٹے، اور حضرت زبیر عشرہ مبشرہ کے بیٹے ہیں۔ ان سے اما عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ تمہارے دونوں باپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 میں آیا کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہا بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا۔ جو 70 کا قافلہ روانہ ہوا کافروں کے پیچھے، ان میں تمہارے دونوں باپ یعنی ابو بکر اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام شامل تھے۔ دونوں باپ اس لیے کہا کہ حضرت ابو بکر ان کے نانا لگتے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن تھی اسما بنت ابی بکر، وہ ان کے بیٹے تھے عروہ بن زبیر، عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی۔ تو نانا ابو بکر
اور ان کے جو والد تھے عروہ ابن زبیر کے، حضرت زبیر، وہ تو ان کے باپ ہے ہی تھے، تو کہا تمہارے دونوں باپ ان لوگوں میں شامل ہیں، یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو انہوں نے پھر پیچھا کیا، اور کافروں کو جب پتہ چلا یہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں تو وہ ظاہر کافر تو کمزور ہی ہوتے ہیں، وہ پھر انہوں نے ارادہ ترک کر دیا۔ البتہ جاتے جاتے انہوں نے ایک چیلنج دے دیا جو احادیث کی کتابوں میں تو نہیں ملتا لیکن سیرت کی تمام کتابوں کے اندر ملتا ہے، کہ ابو سفیان نے کہا کہ ابھی تو ہم تم سے نہیں لڑتے لیکن تمہیں چیلنج دے کے جاتے ہیں کہ اگلی دفعہ پھر میچ ڈالیں گے ایک ہم، کیونکہ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی، 3 ہجری کے اندر غزوہ احد، تو 4 ہجری کے اندر انہوں نے پلان کیا کہ ہم تم سے ایک اور جنگ لڑیں گے، پھر دیکھیں گے جو جیتا تو وہ جیتا۔ اور یہ جو اس کا چیلنج ہے، اس کا اشارتاً ذکر اگلی آیات کے اندر آ جائے گا کہ وہ چیلنج بھی نبی علیہ السلام نے قبول کیا، اور 4 ہجری کے اندر آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو لیڈ کرتے ہوئے ایک پوری فورس بنا کر وہاں جو مقام طے پایا تھا وہاں پر پہنچے، لیکن کافر ڈر کے مارے نہیں آئے۔ اسے بدر صغرا کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی والی جنگ بدر، وہ ہوئی نہیں تھی، جس طرح غزوہ تبوک نہیں ہوئی اور وہ رومن امپائر جو ہے وہ بھاگ گئی، یہ بھی بدر ہوئی نہیں تھی، لیکن اسے چھوٹی بدر کہا جاتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے ان کا چیلنج قبول کیا تھا، اور یہ 4 ہجری میں ہوا۔ اس سے اگلے سال پھر 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوئی، کیونکہ کافر پھر مدینے کا محاصرہ کرنے کے لیے پہنچ گئے، اور وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح فتح دی، جس کا ذکر ڈیٹیل کے ساتھ سورۃ الاحزاب میں آئے گا۔ اس سورت کا نام ہی سورۃ الاحزاب ہے۔ الاحزاب کہتے ہیں کئی ایک گروہ، اور وہ ایسی جنگ تھی جس میں کافروں کے تمام گروہ، کرسچنز، جیوز، بت پرست، سب نے مل کے اپنا اپنا حصہ ڈالا تھا کہ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ وہ انشاءاللہ جب سورۃ الاحزاب آئے گی تو میں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا۔ ویسے پچھلی ہماری قرآن کلاسز میں نے تسلی بخش گفتگو کی ہوئی ہے، اور میں آپ کے لیے عرض کروں گی ہمارا دوبارہ قرآن پاک کی ریکارڈنگ شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 9 سالوں کے اندر میں نے 344 لیکچرز کے اندر پورے قرآن کی تفسیر ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہے الحمدللہ، اور اسی طریقے سے تفصیل تھی، اس میں نے نیٹی گریٹیز تک کور کی ہیں۔ تو یہاں پر وہ بدر صغرا بھی مسلمانوں کے نام رہی، کیونکہ کافر پھر ڈر کے آئے نہیں، اس کا ذکر بھی آگے آ جائے گا۔ اب اس طرف آ جائے وہی آیت مبارکہ کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہا، اس کے بعد کہ وہ خود بھی زخمی تھے، کتنے رشتہ دار شہید ہو چکے تھے، پھر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو زخم ہرے ہیں، آپ ہمیں ایک اور مہم پہ بھیج رہے ہیں، تھوڑا ساتھ لے لینے دو۔ نہ یہ نہیں تھا وہاں پہ، وہاں ہاں ہی ہاں تھی، جی اور جی تھا، سمعنا واطعنا، سنا اور مان لیا۔ للذین احسنوا منہم، ان کے لیے جنہوں نے نیکی کی، واتقوا اجر عظیم، اور تقوی اختیار کیا، بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اس سے بڑی کیا نیکی ہوگی کہ زخم لگا ہوا ہے، کتنے رشتہ دار مر گئے ہیں، اور جنگ میں ایک شکست کا غم بھی ہرا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت اس مشکل وقت میں انہوں نے لبیک کہتے ہوئے 70 اصحاب اس چیز کے اوپر ایگری کر گئے کہ ہم کافروں کا پیچھا کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جو نیکی کی ہے اور تقوی کی روش اختیار کی ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، آمین۔